مزید انہوں نے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنائیے، ہمیں ایسا بنائیے کہ ہم آپ کے احکامات کو پورے کرنے والے ہیں، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے سامنے سر جھکانے والا بنائیے۔ اس آیت کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے کہی ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں اپنے سامنے سر جھکانے والا بنائیے، مسلمان بنائیے، یہ ایسا کہہ لیجیے۔ اب یہ تو انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں اور حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، یہ تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے مسلمان ہونے کی دعا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں یہ بات سکھلائی گئی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اور اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا کرتے تھے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ کوئی سیدھے راستے پر ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے سے سیدھے راستے پر ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو اسی طریقے سے یہ انبیاء کرام ہیں، اس کے اندر حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ مداومت کی دعا ہے کہ ہمیں اس پر باقی رکھیے، آخری عمر تک، آخری لمحے تک ہم اسی پر رہیں۔ آج تو ہم اس پر ہیں، لیکن کل کی کیا گارنٹی؟ لہٰذا ہمیں موت تک اسی راستے پر رکھیں، اپنے احکامات کو ماننے والا بنائیے۔ اب اسلام، یہاں پر اسلام کہا گیا، مسلم کہا گیا، ہم کہتے ہیں نا مسلمان، اور اسلام نام سنا ہوگا آپ نے، اسی طرح ایمان بھی سنا ہوگا آپ نے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے عقائد کا، ایمان نام ہے مان لینے کا، جو کہ چھپی ہوئی چیز ہوتی۔ آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، نبی کریم علیہ السلام کو ان کا آخری نبی مان لیا، قرآن کریم کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، یہ مان لیا۔ اسی طریقے سے آخرت کے دن کو مان لیا، تمام انبیاء کو مان لیا، تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو مان لیا، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں کو مان لیا۔ یہ چیز ہے ماننے والی، جو ذہن میں ہوتی، جو دل میں ہوتی۔ اور اسلام کہتے ہیں ایمان اور عمل دونوں چیزیں پائی جائیں تو اسلام ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صرف تسلیم کر لینا، مان لینا، لیکن اسلام ہے کہ مان بھی لینا اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا۔ تو اب یہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلم بنائیے، اور حضرات مفسرین نے یہاں پر استسلام کے معنی میں لیا ہے، یعنی سر جھکا دینے، احکامات کو مان لینے کے معنی میں اس لفظ اسلام کو لیا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی معنی مراد لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح راستے پر رکھیں، سوچ کے اعتبار سے بھی صحیح چیز پر، صحیح دین پر، صحیح طریقے پر رکھیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے گوندنے والے ہیں۔ لہٰذا ایمان تو ہے ان کے پاس، لیکن اسلام نہیں۔ اسلام کے معنی ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی صحیح۔ ہم دیکھیں تو آج پوری امت اپنے کو مسلمان کہتی ہے، جبکہ مسلمان کہلانے کے لائق صرف وہ آدمی ہے جو آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا،
اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہو، وہی مسلمان کہلائے جانے کے لائق۔ اور جو آدمی ایمان تو رکھتا ہو اسے مؤمن تو کہا جائے گا، لیکن مسلمان نہیں کہا جائے گا اگر عمل اللہ کے احکامات پر نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہمیں بنائیے ایسا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری اولاد کو بھی ایسے ہی بنائیے۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ تمہاری اولاد میں ظالم بھی ہیں، تو اب مزید دعا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اس راستے پر ڈال دیجئے، اور آپ کے لیے ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی چیز اسے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اب اس کا کوئی دوسرا حل ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب یہ کہیں کہ یہ کام تو ہو چکا ہے، اب اس میں کیا باقی رہ گیا ہے، اب دعا کا کیا فائدہ؟ نہیں، فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو اس بات پر ہے کہ آدمی سب کچھ نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھے، یہ اس کے ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہونے کی ایک بڑی علامت۔ لہٰذا اسی لیے یہ بات معلوم ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ نہیں، ہماری اولاد کو آپ صحیح دین پر، صحیح راستے پر چلا دیجئے، اور آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر حالات برے بھی ہیں تو بھی اسی کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے، کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، تو اس سے جو امیدیں ہیں وہ ہمیشہ اور ہر حال کے اندر جڑی ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔